بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال نكروا لها عرشها أي غيروه إلى حال تحيله إذا رأته منظر وتهتدي إلى معرفة أن تكون من الذين لا يهتدون إلى معرفة ما تغير عليهم. قصد بذلك اختبار عقلها لما قيل له أن كل شيء فغيروه بزيادة أو نقص أو غير ذلك. فلما جاءت قيل لها هكذا عرشه أي مثل هذا عرشه قالت كأنه هو أي فعرفته وشبهت عليه كما شبهوا عليها إذا لم يقل هذا عرشك ولو قيل هذا قالت نعم. قال سليمان لما رأى لها معرفة وعلما وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نکروا لها عرشها، بدل ڈالو، نکروا لها متغیر کر لو اس کی تخت کو، اس کے لیے اس کے تخت کو متغیر کرو. تخت کے لانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ باپ کی حکومت ہماری حکومت کی ماتحت ہوگی، اور تخت کی تبدیلی میں اس طرف اشارہ ہے کہ باپ کی حکومت تبدیل ہو گئی اور سابقہ مشرکانہ حکومت نہیں رہی، اب اسلامی حکومت ہوگی آپ کی. غیروہ الی حال تنکرہ اذا رأتہ، اس کو تبدیل کرو اس طرح جب دیکھے گی تنکرہ تو اس کو عجیب سمجھے گی، نکرہ سمجھے گی، انکار کرے گی یعنی اس کو بدلا ہوا سمجھے گی، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اتہتدی کیا وہ ہدایت پاتی ہے، راستہ پاتی ہے اس کی معرفت کی طرح. ہم تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں سے ہوتی ہے لا یہتدون جو مقصد تک نہیں پہنچتے، معرفت تک نہیں پہنچتے. الی معرفت ما تغیر علیہم، اس کی معرفت ہو جو ان پر بدل گیا ہے. قصد بذلک اختبار عقلها، اس سے ارادہ کیا اس کی عقل کے امتحان کا کہ کیا وہ پہچانتی ہے یا نہیں پہچانتی. لما قیل له، جب ان سے کہا گیا تھا، جنات نے کہا کہ اگر حضرت سلیمان نے ان کے ساتھ شادی کی تو ان سے ایسے بچے پیدا ہوں گے جو جنات کی طرح چالاک اور جنات کی طرح مضبوط ہوں گے اور انسانوں کی طرح عقل رکھتے ہوں گے. تو اس لیے جنات سے ان سے کہا ان فیہ شیئا، کہ ان کی عقل میں خرابی ہے. فغیروہ، تو عرش کو تبدیل کیا زیادت اور نقصان یا غیر ذالک کے ساتھ. فلما جاءت، جب وہ آئی ان سے کہا گیا اہکذا عرشک، کیا اسی طرح ہے آپ کا تخت، تشبیہ استعمال کی تو انہوں نے بھی تشبیہ کے ساتھ جواب دیا. اگر وہ یہ کہتے کہ اہذا عرشک تو جواب میں وہ کہتے نعم، لیکن جب انہوں نے تشبیہ استعمال کیا تو بلقیس نے جواب میں بھی تشبیہ کو استعمال کیا اور انہوں نے تشبیہ کو مقدم کیا. اہکذا، بلقیس نے بھی تشبیہ کو مقدم کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشتباہ والا کلام کیا، مشتبہ کہ ہے یا نہیں، تو بلقیس نے بھی اشتباہ والی بات کہی کہ کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے. یہ بعینہ وہی، یہ بھی نہیں کہا بالکل بدلا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے محتمل کلام کہا تو بلقیس نے بھی احتمالی کلام کہا. مثل هذا عرشک، کیا اس کا مثل ہے آپ کا عرش. قالت کأنہ ہو، گویا کہ یہ وہی ہے.
یعنی فعرفت ہو پہچان لیا، لیکن تشبیہ کیوں استعمال کی؟ تشبیہ کے جواب میں تشبیہ، شک کے جواب میں شک. وشبہت علیہم کما شبہوا علیہا، اور انہوں نے اشتباہ ڈالا علیہم ان پر، سلیمان علیہ السلام اور ساتھیوں پر، جیسے سلیمان علیہ السلام کی ساتھیوں نے اشتباہ ڈالا ان پر، یعنی صاف بات نہیں کی. اذ لم یقل اھذا عرش ولو قیل ھذا قالت نعم، اگر یہ ھذا کہتے تو وہ بھی نعم کہتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا لما رأى لها معرفة وعلما، جب اس کی معرفت بالجزئیات اور علم بالکلیات. معرفت کا استعمال جزئیات میں، علم کا استعمال کلیات میں ہوتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، اور ہم کو علم دیا گیا تھا، من قبلها، من قبل اتیانها، اس کے آنے سے پہلے، بقدرت اللہ تعالی علی ذالک، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تخت کو حاضر کر دے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اے من قبل اتیانها، بأن اللہ يقدر على اتیان العرش. یہ سلیمان علیہ السلام کا کلام ہو جائے گا. اگر بلقیس کا قول ہو تو معنی یہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ، بلقیس نے کہا اور بظاہر یہی ہے کہ ہم کو علم دیا گیا تھا بنبوت سلیمان علیہ السلام، من قبلها، من قبل هذه المعجزہ، اس معجزے سے پہلے، یعنی عرش کے حاضر کرنے سے پہلے ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت اور رسالت معلوم ہو چکی تھی. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم پہلے سے مسلمان ہو چکے تھے بے نبوت کا. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اس وقت ہم مسلمان ہوئے تھے ابھی سے پہلے. من قبلها میں ضمیر راجع ہے، من قبل اتیانها، اس کے آنے سے پہلے، یا من قبلها میں ضمیر راجع ہے، من قبل هذه الحالت، اس حالت سے پہلے، یا من قبلها میں ضمیر راجع ہے. اگر بلقیس کا قول ہو تو من قبلها میں ضمیر هذه المعجزہ، من قبل هذه المعجزہ. اگر سلیمان علیہ السلام کا قول ہو اوتینا العلم بقدرت اللہ تعالی من قبل هذه المعجزة، من قبل هذه الحالة. اور اگر بلقیس کا قول ہو تو اوتینا العلم، ہم کو علم دیا گیا تھا. بلقیس نے کہا من قبلها، من قبل هذه المعجزة، اس معجزے سے پہلے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، کوئی کہ بلقیس نے کہا کہ ہم تو پہلے سے مسلمان تھے، اس لیے یہ ہمارا سفر تبلیغی مقاصد کے لیے ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں ہے. پہلے سے ہم مسلمان ہو چکے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جماعت لے کر حاضر ہوئی تاکہ دین اور ایمان پختہ ہو جائے. یہ مقصد. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول. اللہ تعالیٰ یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وَصَدَّهَا، اور بلقیس کو روکا تھا، عن عبادت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے. کس چیز نے روکا تھا؟ ما كانت تعبد من دون اللہ، ما كانت تعبد، وہ عبادت، كانت تعبد جو عبادت وہ کرتی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا، یا ما كانت تعبد، وہ معبودین جن کی وہ عبادت کرتے تھے تو ان معبودین نے ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکا تھا.
یعنی وہ بلقیس اتنی ہوشیار تھی تو پھر وہ کیوں غیر اللہ کی عبادت میں لگ گئی تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا دو وجہ سے. ایک تو صنم خانے کی عادت نے، دارالاسنام کی عادت نے اس کو غیر اللہ کی عبادت میں لگایا تھا. تو پرانی عادت تھی، ما کانت تعبد من دون اللہ، جو معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا جن کی یہ عبادت کرتے تھے، اور کانت تعبد پرانے زمانے سے، تو اس نے غافل کر دیا تھا. معلوم ہوا کہ کبھی آدمی کو عادت برباد کرتی ہے، پہلے سے غلط عادت چلی آ رہی ہے تو اس کی رسم و عادت کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً وہ کافر قوم میں سے تھی تو اس کا ماحول خراب تھا. تو خراب ماحول نے اس کو خراب بنایا تھا، ورنہ تھی بڑی ہوشیار اور سمجھدار. ماحول کی خباثت مضر ہے. اس لیے جو حضرات کہتے ہیں کہ دشمن میں 4 لفظ ہیں، حرف ہے دشمن. تو انسان کی دین کے دشمن ہے دال دنیا، شین شیطان، میم ماحول، نون نفس. یہ 4 دشمن ہیں انسان کے. ان کی اصلاح ہو جائے تو کام ہو جاتا ہے. ایسے کہتے ہیں تبلیغ میں 5 لفظ ہیں. تو تا اشارہ ہے تکلیف کی طرف، با کے معنی برداشت، تکلیف برداشت کرو. اس کے بعد لام لگن اور محنت کے ساتھ کام کرو، اور یا یقین ہونا چاہیے. پھر غین غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. یہ سب چیزیں ہو جائیں. تبلیغ کا یہ مطلب ہے. انسان میں 5 حرف ہیں. الف اللہ کی بات مانو، نون نبی کی بات مانو، سین صرف ماننا نہیں، سیرت پر چلو، نبی کی سیرت پر چلو. اور الف امر بالمعروف کرو، اور نون نہی عن المنکر کرو. تو انسان بن جاؤ گے. جب یہ 4 کام 5 کام کرو گے تو انسان بن جاؤ گے. مجاہدی میں بھی 5 حرف ہیں. 5 ہے یا 6 ہیں پتہ نہیں. میم مال میں، مال اللہ کے راستے میں لگاؤ. جیم جان اللہ تعالیٰ کے راستے میں. الف اوقات اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاؤ. ہاں اس کے لیے ہجرت بھی کرو، اللہ کے راستے میں نکلو. دال صرف نکلنا نہیں ہے، دعوت کا کام کرو. ہاں اس کے نتیجے میں ہدایت آ جائے گی. تو مجاہد ہے وہ، سمجھ گیا. انیس نہیں ہے. ہاں کیوں گے اس کی دال تو ٹھیک. انہا کانت من قوم کافرین، یقیناً وہ کافر لوگوں میں سے تھی. ماحول خراب تھا. بہرحال قیل لہا ادخل الصرح، اب اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے ان کو اپنی حکومت کی کارگزاری سناتے ہیں. قیل لہا، ان سے کہا گیا ادخل الصرح، داخل ہو جاؤ محل میں. الصرح بہت بڑا محل، وائٹ ہاؤس میں داخل ہو جاؤ. یا الصرح صحن الدار، مکان کا صحن. وسطح من زجاج، یہ شیشے کی سطح بنائی گئی تھی. وسطح من زجاج، سطح کا مطلب میدان بنایا گیا تھا. من زجاج شیشے کا، سفید شیشہ، شفاف صاف، جس کے نیچے جاری پانی تھا، اس میں مچھلیاں تھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا. اسرائیلی روایت یہ ہے، لما قیل له ان ساقیها ورجلیها كقدم حمار، اس کی ٹانگیں، اس کے پاؤں حمار کے قدم ان کی طرح ہے. تو انہوں نے یہ بنایا تاکہ دیکھ لیں. یہ سب غلط باتیں ہیں. بنایا تھا تاکہ اپنی حکومت کی شان و شوکت ان کو دکھا دے، اور جس چیز پر وہ تکبر کر رہی تھی اس چیز سے بات آ جائے.
کہ تم اپنے تخت اور اپنے محل پر تکبر کرتی ہو، وہ تکبر کی چیز نہیں ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے۔ اور دوسری حکمت بھی ہے اس میں کہ جب وہ وہاں چلنے لگی تو انہوں نے شیشے کو پانی سمجھا، شیشے کو پانی سمجھا اور کپڑا اٹھایا چلنے کے لیے۔ تو گویا کہ ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بتایا کہ شیشے کو پانی سمجھنا نظر کی غلطی ہے، اور شمس کو معبود سمجھنا فکر کی غلطی ہے۔ اس لیے نظر کی غلطی سے فکر کی غلطی کو پہچانو، شمس خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے۔ فلما رأته حسبته لجة، جب اس نے دیکھ لیا، رأته بلقیس نے پانی کو، شیشے کو دیکھا، حسبته لجة، اس پر گمان کیا گہرے پانی کا، یہ تو گہرا پانی ہے، کیونکہ پانی نظر آ رہا تھا اور شیشہ۔ یہ اس زمانے میں کتنی ترقی ہوئی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ ابھی بڑے بڑے عمرا کے گھروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ شیشہ اور شیشے کے نیچے پانی اور اس میں مچھلیاں اور کیا کیا ہوتا ہے بعض جگہ۔ تو ہزاروں سال پہلے یہ حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوا۔ وکشفت عن ساقیہا، لج کہتے ہیں گہرے پانی کو۔ وکشفت عن ساقیہا، اور کپڑا ہٹایا اپنی ٹانگوں سے، ان کا خیال یہ تھا کہ پانی ہے، لتخوضہ، تاکہ اس میں داخل ہو جائے، لتخوضہ، اس میں قدم رکھے۔ تو شیشے کے تحت پانی یا پانی شیشے کی طرف۔ وکان سلیمان علی سریرہ، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے، فی صدر الصرح، محل کے صدر مقام میں، محل کے پہلے حصے میں۔ تو ان کی ٹانگوں اور قدمین کو دیکھا خوبصورت، یہ اسرائیلی روایت ہے جیسے آپ کو بتایا۔ اور پھر یہ بھی اسرائیلی روایت ہے کہ اس کے لیے نورہ تیار کرایا، اس لیے کہ دونوں روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ان کی ٹانگوں کو دیکھا تو وہ شیشے کی طرح صاف تھی، اور دوسری روایت میں ہے کہ جب ان کی ٹانگوں کو دیکھا تو وہ بالوں سے بھری ہوئی تھیں، تو اس لیے ان کے لیے نورہ بنایا۔ یہ خود تضاد ہے۔ رأى ساقيها وقدميها حسانا، تو قال لها، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انه صرح ممرد، یہ محل ہے، صرح اس محل کو کہتے ہیں جو اونچا محل ہو، صریح ظاہر ہو، ہر جگہ سے صریح ظاہر کو کہتے ہیں۔ اور ممرد، ممرد یہ چکنا اور صاف اور شفاف ہے۔ ممرد کہتے ہیں صاف، شفاف، چکنا، جس پر آدمی کا قدم پھسلتا ہو، ہاتھ پھسلتا ہو، اس کو کہتے ہیں ممرد۔ امرد مردن، میم رادہ، اس کے معنی صفائی ہے۔ امرد اس لڑکے کو کہتے ہیں جس کی داڑھی نہیں، یعنی اس کا چہرہ صاف۔ اور شیطان مرید، اس شیطان کو کہتے ہیں جو صاف شر ہو، جس میں خیر کا کوئی خلط و اختلاط نہ ہو، اس کو کہتے ہیں مرید۔ صرح ممرد، یہ محل ہے صاف چکنا، جس پر قدم رکھو گے، قدم رکھنا چاہیے بڑی احتیاط سے، ایسا نہ ہو کہ پھسل جاؤ گی، پھر کیا ہوگا۔ میں نے قواریرہ، شیشے سے بنا ہوا۔ ممرد اے مملس، مملس یعنی چکنا جس پر آدمی پھسلتا ہو۔ اے زجاج یعنی یہ شیشہ ہے۔ ودعاها الى الاسلام، اور اس کو اسلام کی طرف بلایا۔ دیکھو، ادخل الصرح، محل میں داخل ہو جاؤ، محل میں داخل ہو جاؤ مطلب یہ ہے کہ عورت کو باہر نہیں رہنا چاہیے۔ آپ تو ابھی تک باہر تھی، لیکن اب ادخل الصرح، محل میں داخل ہو جاؤ۔ محل میں داخل ہونا ثابت ہے، اس سے نکلنا ثابت نہیں ہے، تو بظاہر نکاح ہو چکا ہوگا۔ یعنی نکاح کی روایات تو اسرائیلی روایات ہیں، لیکن دخول فی الصرح ثابت ہے، خروج ثابت نہیں ہے کہ پھر واپس یمن گئی۔ اسرائیلی روایات میں تو یہ ہے کہ ان کو یمن بھیجا، اور مہینے میں 3 مرتبہ ان کی ملاقات کی لے جاتی تھی۔
لیکن باہر نکلنا بھی ثابت نہیں اور یمن جانا بھی ثابت نہیں. اندر رہو اور اندر رہو، بس ختم. فرمائے قالت رب انی ظلمت نفسی، اے رب میں نے ظلم کیا اپنے اوپر کہ غیر اللہ کی عبادت کی، جیسے شمس وغیرہ کی عبادت کی. واسلمت، اور میں نے اسلام قبول کیا، مع سلیمان کائنتاً، ایسے حال میں کہ میں ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. ایک مطلب یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی تابعداری میں نے اسلام قبول کیا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں حضرت سلیمان کے ساتھ اب رہوں گی، تو پھر رہنے کا یہی مطلب ہوگا کہ نکاح ہو چکا. کائنتاً موجودتاً مستقرتاً مع سلیمان علیہ السلام. اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے اسلام لایا جو رب العالمین ہے. اب اسرائیلی روایات، اور ان کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا. فَكَرِهَ شَعْرَ سَاقِهَا، دیکھو پہلے فرمایا تھا قدمها حسانا، اور اب کہتے فَكَرِهَ شَعْرَ سَاقِهَا، ان کی ٹانگوں کے بالوں کو پسند نہیں کیا. تو شیاطین کے ڈاکٹروں کی ٹیم نے ان کے لیے بنایا النورۃ، چونا لگائے تو وہ بال صاف ہو جاتے ہیں، بال صفا. ازالت ہو بہا، تو دور کر دیا ہو بالوں کو، بہا نورے سے. وتزوجہا، ان کے ساتھ نکاح کیا اور ان کو ساتھ محبت کی اور ان کو برقرار رکھا ان کی بادشاہی پر. اور ہر مہینے میں ایک مرتبہ ان کی ملاقات کے لیے جاتے تھے اپنے ہیلی کاپٹر میں، اور ان کے پاس 3 دن قیام کرتے تھے. اور ان کی بادشاہی ختم ہو گئی بانقضاء ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور ان کی دونوں کی بادشاہی ختم ہو گئی. دوسری روایت اسرائیلی یہ ہے کہ حضرت سلیمان نے ان سے کہا کہ بغیر نکاح کے مت رہو. انہوں نے کہا میرا تو کوئی کف نہیں ہے. کہا نہیں، نکاح کر لو. تو پھر اس نے یمن کی کسی آدمی سے، کسی سردار سے نکاح کیا، اور بلقیس کے مرنے کے بعد یمن کے ان بادشاہوں میں ان کی بادشاہی باقی رہی. یہ سب باتیں اسرائیلی ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے سے یہ معلوم ہوا کہ بڑے بڑے اچھے اونچے محلات اگر تکبر کے لیے نہ ہو تو بنانا جائز ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بطور انعام فرمایا تنحتون من سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، فرمایا وتنحتون الجبال بیوتا، پہاڑوں سے گھر بناتے ہو اور نرم زمین پر بھی قصور بناتے ہو. اور یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین اور جنات مختلف قسم کے محلات بنایا کرتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من اطوام المدینہ، مدینہ کے قلعوں میں سے ایک قلعے پر چڑھ گئے اور دیکھا تو مدینہ میں قلعہ بنانا وہ ہے کہ یہ جائز ہے. تو اونچے محل بنانا تکبر کے لیے نہ ہو تو جائز ہے. باقی حدیث میں جو آتا ہے کہ من بنا فوق ما یکفیہ کلف یوم القیامت ان یحملہ، جس نے ضرورت سے زیادہ عمارت بنائی قیامت کے دن اس کو مجبور کیا جائے گا کہ اس کو سر پر اٹھاؤ. اس میں اس کی سند میں ایک راوی ہے یوسف لا یحتج بحدیثہ، ان کے بارے میں لکھتا ہے یوسف ابن اسبات. تو وہ اکثر روایات ضعیف ہے جن میں بڑی بڑی عمارتوں کی مذمت آتی ہے، اور یا محمول ہے تکبر اور غرور اور فخر پر. فخر کے لیے بنائے کہ فلان نے 2 منزل بنایا، میں تو 3 منزل بناؤں گا، میں ان سے کم تو نہیں ہوں. یہ ممنوع ہے.
فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے تھے اور 13 سال کے تھے، اور وفات پا گئے تھے جبکہ 53 سال کے تھے، 53. فسبحان من لا انقضاء لدوام ملکہ، اللہ تعالیٰ کی دوام ملک کے لیے اختتام نہیں ہے. بہرحال یہ آخری روایات کا یزورہا اور کرہ شعرہا، اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہر بات مان لینے کی عادت خراب ہے، ناقابل قبول کو رد بھی کیا کرے. جو ناقابل قبول بات اس کو رد کیا کرے، یعنی اس کو نہ ہم کیا رد کریں گے، مفسرین نے رد کیا ہے. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. ما قبل قصے سے کیا ربط ہے اس کا؟ ایک تعلق یہ ہے، ما قبل میں مصدقین کا ذکر ہے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مان لی، اور آنے والے میں مکذبین کا ذکر ہے. دوسرا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بلقیس کے لیے ہدہد ذریعہ ہدایت بن گیا، اور صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے ناقہ ذریعہ ہدایت نہیں بنی، حالانکہ وہ ناقہ معجزہ کا ناقہ تھی، اور ہدہد معجزے کا ہدہد نہیں تھا، وہ تو عام ہدہد تھا، سلیمان علیہ السلام کی وجہ سے مبلغ بن چکا تھا. اور تیسرا ربط یہ کہ ما قبل میں سلیمان علیہ السلام کی مختلف عمارات کا ذکر کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تھی، اور اس بادشاہی میں عجیب عجائب تھی. اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم بھی قسم قسم کی عمارات بناتے رہتے تھے پہاڑوں کے اندر، بجائے اس کی کہ نیچے سے اوپر بنانے، وہ اوپر سے نیچے کی طرف بناتے تھے. پہلے ایک کمرہ بناتے تھے، پھر اس کے نیچے دوسرا کمرہ بناتے تھے پہاڑ میں. تو عمارات میں وہ بھی ماہر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی عمارت میں ماہر تھے. یہ تیسرا ربط. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. سب سے اچھا ربط یہی ہے، اهتدت بلقیس بالہدہد وَلَمْ تَهْتَدِ قَوْمُ صالح علیہ السلام بِالنَّاقَةِ الَّتِي كَانَتْ مُعْجِزَةً. ہم نے قوم ثمود کے پاس ان کا بھائی صالح علیہ السلام بھیجا، با مقدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. بس اچانک فریقان، وہ 2 جماعتیں بن گئی، یختصمون، جھگڑتے رہے. فریقان یختصمون، ایک معنی یہ ہے فریق المؤمنین، ایک فریق الکافرین، 2 فریق بن گئے. بعض کہتے ہیں کہ فریقان سے مراد ہے ایک فریق صالح علیہ السلام، دوسرا فریق قوم صالح علیہ السلام. اس لیے مراد ہے کہ فا آئی ہے، جیسے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اعبد اللہ، تو اسی وقت 2 فریق بن گئے، یعنی ایک فریق صالح علیہ السلام اور ایک فریق وہ. باقی 2 فریق بعد میں جو بنے تھے، ایک مومنین ایک کافرین، وہ تو بہت بعد کی بات ہوگی. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل. دوسری جگہ آیا ہے کہ ایک متکبرین کی جماعت بنی تھی، ایک مستضعفین کی جماعت بنی تھی. وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا، مستضعفین سے متکبرین نے کہا کیا صالح علیہ السلام نبی ہیں؟ قال للمکذبین، مکذبین سے کہا اے قوم لما تستعجلون بالسیئۃ، کیا تم جلدی مانگتے ہو بالسیئۃ، عقوبت اور سزا کو. ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، یا صالح ائتنا بما تعدنا، اگر آپ مرسل ہیں تم کیا جلدی مانگتے ہو عقوبت اور سزا کو، قبل الحسنۃ، قبل الایمان، قبل التوبۃ. کیوں عذاب کو مانگتے ہو رحمت سے پہلے، جب تم نے کہا ان کان ما اتیتنی بہ حقا فاتنا بالعذاب،
اگر تیرا پروگرام سچا ہے تو عذاب لاؤ. لولا تستغفرون، تم کیوں اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتے ہو؟ تستغفرون اللہ، شرک کی معافی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ معافی مانگو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے، شاید تم پر رحم ہو جائے، تم پر عذاب نہیں آئے گا. قالو، کہنے لگے، ان پر خاکساری آئی اور مصیبتیں آئی تو کہنے لگے کہ طیرنا بک وبمن معک، ہم بدفاری لیتے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کی وجہ سے، آپ کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم بدفاری اور نحوست لیتے ہیں. بدفاری کو تطیر اس لیے کہتے ہیں کہ پرندوں کے ذریعے سے جب پرندہ دائیں طرف اڑتا تھا تو اس کو سانح کہتے تھے، جب بائیں طرف اڑتا تھا تو اس کو بارح کہتے تھے. سانح اور بارح کی وجہ سے ایک کو خوش قسمتی سمجھتے تھے، اچھی فال سمجھتے تھے، اور دوسرے کو بدفاری سمجھتے تھے. اگر دائیں طرف پرندہ اڑتا تھا تو اس کو اچھی فال سمجھتے تھے، اگر بائیں طرف ہوتا تھا بارح تو اس کو بدفالی سمجھتے تھے. کیونکہ یہ کام پرندوں سے لیتے تھے اس لیے طیرنا کا لفظ استعمال کرتے تھے. آج کل بھی بازار میں، پاکستان ہندوستان میں، روڈ کے کنارے پر اور میلوں میں پرندوں کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور لفافے ہوتے ہیں سامنے. آپ کو اپنی قسمت معلوم کرنی ہے تو آپ ان کو 5 روپے دے دیں گے، وہ اپنے پرندے کو چھوڑ دے گا، وہ پرندہ باہر آئے گا اور ایک لفافہ اٹھا دے گا. اس لفافے میں پوری تفصیل لکھی ہوگی کہ آپ کی آئندہ 2 شادیاں ہو جائیں گی، 1 شادی سے بچے ہوں گے، مصیبتیں آئیں گی لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور وہ سر جھکاتی ہوئے کہے. تو اب بھی تطیر ہے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں، دوسری جگہ معلوم نہیں. طیرنا اصل میں تطیرنا ہے، تو تا کو توا کر دیا، اور وجتلبت حمزۃ وصل، اور حمزہ وصل کو امپورٹ کر دیا گیا، لایا گیا. تو جب تا کو توا کر دیا اور ادغام کے لیے تو سکون ضروری ہے، تو توا ساکن ہو گئی، اس لیے حمزہ وصل کو ابتدا میں لایا. تشاءمنا بکا، یعنی ہم بدفالی لیتے ہیں آپ کی وجہ سے، کہ جب سے آپ آئے ہیں تو ہمارے اوپر نحوست اور مصیبتیں برس رہی ہیں. جب آپ نہیں تھے تو سارا معاملہ ٹھیک تھا. جاہلیت کا عقیدہ ہے. حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر. لا عدوى، مرض یقینی طور پر متعدی نہیں ہوتا، یا لا عدوى مرض اپنی ذات کے اعتبار سے متعدی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ متعدی کرتا ہے. یا اور معنی ولا طیرۃ، اور بدفعلی لینا نہیں ہے، ولا ہامۃ ولا سفر، وہ اپنی جگہ اس کے معنی. وبمن معک، اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تم عجیب لوگ ہو، احوال سیئہ، اعمال سیئہ کی وجہ سے ہے. احوال سیئہ فعل اور بدفعلی کے نتیجے میں نہیں ہے. آخرت میں اللہ تعالیٰ اعمال کی جزا دیتے ہیں، لیکن بعض اعمال کی جزا دنیا میں بھی دیتے ہیں. دنیا دار العمل ہے لیکن کبھی کبھی دار الجزا بن جاتی ہے. یعنی بمن معک من المؤمنین حیث قطعوا المطر، کیونکہ ان سے مطر روکی گئی تھی، بارش. قطعوا محروم کیے گئے تھے مطر سے. وجاعوا، حال حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا طائرکم عند اللہ، اس کا ایک معنی طائرکم عند اللہ، طائر بدفعلی یعنی سبب نحوستکم وسبب مصیبتکم عند اللہ مکتوب عند اللہ، آپ کی بدقسمتی کا سبب اللہ تعالیٰ کے پاس مکتوب ہے کہ تم پر کیوں آیا، یہ مصیبت تم پر کیوں آئی. تو طائرکم یعنی شؤمکم، یعنی سبب شؤمکم وسبب نحوستکم ومصیبتکم مکتوب عند اللہ تعالی. دوسرا ترجمہ طائرکم عند اللہ، طائر سے مراد عمل ہے، طائر عمل ہے،
تو معنی یہ ہے عملکم عند اللہ تعالی، آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے، تو جو کچھ تم پر ہوا اور نازل ہوا وہ تمہارے عمل کی وجہ سے ہے۔ تو طائر پرندے کو کہتے ہیں، اور پرندے سے وہ حصہ معلوم کرتے ہیں، جو انسان کے عمل کا حصہ ہو اس کو بھی طائر کہتے ہیں۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے طائرکم عند اللہ، آپ کی تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، یعنی ما قدر لکم عند اللہ تعالی، اس لیے کہ پرندے کو وہ تقدیر کا ذریعہ سمجھتے تھے کہ پرندے کے نتیجے میں ہم کو تقدیر کا حصہ ملے گا، تو ما قدر لکم عند اللہ تعالی، یہ تقدیر میں آپ کے لکھا ہوا ہے جو کتاب پر آتا ہے۔ اتاکم بھی، اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ دیا، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایسی قوم ہو تفتنون کہ تم کو فتنے میں ڈالا گیا، یعنی تم کو امتحان میں ڈالا گیا، کبھی خیر کبھی شر۔ تو خیر اور شر دونوں امتحان ہے کہ خیر میں آدمی کیا کام کرتا ہے اور شر میں کیا قدم رکھتا ہے۔ دوسرا ترجمہ قوم تفتنون، یعنی قوم تعذبون بذنوبکم، تم کو سزا دی جاتی ہے تمہارے گناہوں کی۔ وکان فی المدینۃ 9 رہط، اور شہر میں تھے، یعنی مدینۃ ثمود جو مدینۃ یعنی جو حجر ہے اس میں تھے 9 رہط، 9 آدمی، 9 رجال، رہط رجال، اشکال کا جواب ہے کہ 9 کے بعد تو جمع ہونا چاہیے، رہط مفرد ہے، تو مصنف نے جواب دیا کہ یہ مفرد قائم مقام میں جمع ہے، اس لیے کہ رہط کے معنی جماعت رجال، رہط 3 سے 10 کو کہتے ہیں، نفر 3 سے 9 کو کہتے ہیں، من 3 الی 10 رہط، من 3 الی 9 اس کو نفر کہتے ہیں۔ یفسدون فی الارض، فساد کرتی تھی زمین میں، فساد کرتے تھے اس طرح کہ ناقے کو قتل کیا اور غلط سارے کام کرتے تھے، معاصی کرتے تھے، ان معاصی میں سے الرحمت دینار دنانیر و دراہم، ایک یہ ہے کہ دراہم اور دنانیر کے اطراف کو کاٹتے تھے تاکہ لوگ اس کو پورا درہم سمجھے اور وہ کم ہوگا، پھر اس کو ٹھیک کرتے تھے۔ اسی طرح شرک کرتے تھے، اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی تابعداری سے لوگوں کو منع کرتے تھے، اور لوگوں کی عیوب کو تلاش کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اشکال یفسدون جب آئے تو لا یصلحون کی کیا ضرورت ہے؟ لا یصلحون کا تو وہی مطلب ہے، یفسدون معنی یہ ہے ولا یصلحون، اور اصلاح بالکل نہیں کرتے تھے، یعنی ان کے فساد کے ساتھ اصلاح کا خلق نہیں تھا۔ تو اگر کوئی شخص کہے چلو دن کو تو فساد کرتے ہوں گے لیکن 1 گھنٹہ اصلاح کے لیے دیا ہوگا، نہیں، لا یصلحون، 1 گھنٹہ بھی اصلاح کے لیے نہیں دیا تھا۔ اطاعت یا دوسرا اصلاح کا کام۔ قالوا، بعض نے بعض سے کہا، تقاسموا لنبیتنہ واہلہ، تقاسموا یا ماضی کا صیغہ ہے، قسم کھائی تھی، یا تقاسموا تم قسم کھاؤ امر کا صیغہ ہے، یعنی قسم کھاؤ، اگر ماضی ہو بتقدیر قد تقاسموا، ایسے حال میں کہ قسم کھائی تھی، اور امر ہو تو اپنے حال پر ہے، قسم کھاؤ اللہ تعالیٰ کی، لنبیتنہ واہلہ، کہ ہم رات کے وقت حملہ کریں گے حضرت صالح علیہ السلام پر۔ اسرائیلی قصے لمبے چوڑے لکھے ہیں، اب اگر بیان کریں گے تو نہیں بیان کر سکتے، آپ حاشیہ بھی پڑھ لیا کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کیا لکھا ہے۔ لنبیتنہ، ہم رات کے وقت ان پر حملہ کریں گے، نون کے ساتھ، اور لتبیتنہ، تم رات کو حملہ کرو گے ان پر، تا وضم التاء الثانیہ، وَأَهْلَهُ، اور ان کے تابعداروں پر، ان کی من آمن بھی، ان پر حملہ کرو اور ان کو ہم قتل کریں گے۔ نقتلہم لیلا،
اس لیے کہ صالح علیہ السلام کی ناقہ کی وجہ سے بعض جو بڑے لوگ ہیں جن کے جانور تھے وہ مخالف ہو گئے تھے اور ویسی بھی کفر کی وجہ سے مخالف تھے، اور ناقہ کی وجہ سے اس لیے کہ ناقہ ایک دن سب کچھ کھاتی پیتی تھی، جانور سے ڈرتے تھے، اور دوسرے دن سب کو دودھ اور سب کچھ دیتی تھی. نقتلہم لیلا ثم لنقولن لولیہ، پھر اگر ان کے رشتہ دار ہم پر دعویٰ کرے تو ضرور ہم کہیں گے لنقولن، اور والتاء لتقولن لولیہ، ان کی ولی دم کو، جو دم کا مطالبہ ولی کرے، ولی مقتول. ما شہدنا مہلک اہلہ بضم المیم اور بفتح المیم، میم مفتوح یا مضموم ہے، اور ہلاکت کی جگہ یا ہلاکت کی جگہ یا مصدر میم میں ہے، یعنی ہلاک کرنا. ہم حاضر نہیں تھے ہلاکت کی جگہ میں. اے ہلاکہم، اے ہلاکہم بضم المیم وفتحها، اے اہلاکہم یعنی ہلاک کرنا، یا اہلاکہم ہلاک کرنا، اہلاک یا ہلاک. فلا ندری من قتلہ، معلوم نہیں ہے کہ کس نے قتل کیا. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم جھوٹ بول کر کہیں گے کہ ہم سچے ہیں. ہم جھوٹے ہیں لیکن ہم کہیں گے لَإِنَّا لَصَادِقُونَ. دوسرا ترجمہ یہ ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم توریہ کریں گے، ہم سچے ہوں گے. یعنی جب ہم کہیں گے کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، تو ہم سچے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مقصد اہل کو قتل نہیں تھا، ان کا قتل تھا. تو ہمارا مقصد چونکہ ان کا قتل تھا تو ہم سچے ہیں کہ ما شہدنا مہلک اہلہ. اور دوسرا یہ ہے کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم حاضر نہیں ہوئے تھے ہلاکت میں بلکہ ہم نے قتل کیا. صرف حاضر نہیں تھے بلکہ قتل کیا. تو صرف حاضر نہیں تھے اس میں سچے ہوں گے، اس لیے کہ صرف حاضری تو نہیں دی ہے بلکہ حاضری تو اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ لیں. تو ہم توریہ کریں گے اور اپنی بات کو صحیح کر لیں گے. اگر نمبر 2 معنی لیں گے کہ ہم اس میں سچے ہوں گے توریہ کے ذریعے سے، اس سے معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے کے کافر بھی صریح جھوٹ سے بچتے تھے اور جھوٹ کو عیب سمجھتے تھے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور انہوں نے تدبیر کی مکرن اچھی طرح تدبیر حضرت صالح علیہ السلام کی ہلاکت کے لیے. جیسے ان کے گھر پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں کو پروں سے اندھا کر دیا اور وہیں مر گئے، قتل کیا فرشتوں نے. تو جنہوں نے بھیجا تھا وہ حیران تھے کہ یہ تو خود بخود مردے پڑے ہیں. تو جو باقی لوگ تھے وہ اور زیادہ مخالف ہو گئے. وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے تدبیر کی اچھی طرح تدبیر ان کے بچانے کی. اعجازیناہم، ہم نے ان کو بدلہ دیا. مکرنا مکرن بچانے کی تدبیر، یا مکرنا مکرن بدلہ دیا. بتعجیل عقوبتہم، ان کو جلدی سزا دی. وہم لا یشعرون، اور وہ نہیں جانتے تھے ہماری تدبیر کو، اپنی تدبیر کو جانتے تھے، ہماری تدبیر کو نہیں. فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم، آپ دیکھ لیں ان کی تدبیر کا انجام کیا ہوا. انا دمرناہم، یہ انا دمرناہم یا عاقبۃ مکرہم سے بدل ہے. کیف کان عاقبۃ مکرہم اور کیف کان انا دمرناہم یا خبر ہے، یعنی ہی انا دمرناہم. عاقبت یہ ہے کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، مبتدا محذوف ہے، اور یا لام مقدر ہے. لأنا دمرناہم اہلکناہم، اور ان کی قوم کو سب کو ہم نے ہلاک کیا.
حضرت جبریل علیہ السلام کی صیحہ سے، خوفناک آواز. اور ایک جگہ صاعقہ کا لفظ آتا ہے، تو صاعقہ اور صیحہ دونوں تھی. صیحہ کا معنی خوفناک آواز اور صاعقہ کا مطلب آسمانی بجلی. اور طواغیہ کا لفظ بھی آتا ہے. طواغیہ کا مطلب وہ عذاب جو حد سے گزر جائے. صیحۃ جبریل علیہ السلام یا برمی الملائکۃ بحجارۃ، فرشتوں نے ان کو پتھروں سے مارا. یرونہا، پتھروں کو دیکھتے تھے، ولا یرونہم، فرشتوں کو نہیں دیکھتے تھے. فتلک بیوتہم خاویۃ، تو یہی ان کی بستیاں ہیں. خاویۃ خالی پڑی ہے، یا ساقطۃ خالی ہے یا ساقط، اور یہ منصوب ہے حال پر. تو حال تو یا فاعل سے یا مفعول سے کہتے ہیں. خاویۃ بیوتہم سے یہ فی حکم مفعول ہے، یعنی تلک بیوتہم اشیر الی بیوتہم. یہ خام خواہ قاعدہ ہے، ورنہ بہت کثرت سے حال کبھی فاعل کبھی مفعول کبھی مبتدا کبھی خبر سے حال آتا رہتا ہے. یہ جتنے قاعدے ہوتے ہیں اکثر ہی ہوتے ہیں، کبھی اکثر بھی نہیں ہوتے. ما ظلموا، ان کے ظلم کی وجہ سے، کہ ظلمہم و کفرہم. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں سبق لینا ہے اس قوم کے لیے، یعلمون، جو ہماری قدرت کو جانتے ہیں. فیتعظون، اور ہم نے نجات دی ان مسلمانوں کو، آمنوں کو، جو صالح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور وہ 4000 آدمی تھے. وکانوا یتقون، اللہ سے ڈرتے تھے یا شرک سے بچتے تھے. بين داود وموسى بين سليمان ومحمد صلى الله عليه وسلم
You don't organize everything now. I must do everything. Because you know يوسف بن يعقوب There's no money for me. You have money. What's the money? الذين قتلوا أولادهم حين أخبر أن موجودا يولد في شهر محرم يكون آخر على يده. Many monogamous people have much more. Yes. Why did I can see you in the Namal holidays. What was the problem? Now I can see who don't eat Namal holidays. 1, 2, 3, 4. They were also bad. Now you guys.